الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. اکابر علماء کرام، عمائدین قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں بھائیوں، میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مراحل وہ تھے جب رات کو بارش برس رہی تھی اور آپ کھلے آسمان تلے استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. آپ نے جس استقامت کے ساتھ ساری رات اور آج دن بھر ٹھنڈی ہواؤں کو اور ٹھنڈے موسم کو برداشت کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، لیکن دنیا کے لیے پیغام تھا اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے پیغام تھا کہ یہ اجتماع تماشبینوں کا نہیں ہے، یہ اجتماع کوئی پکنک کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع کسی عیاشی کا اجتماع نہیں ہے، یہ اپنے نظریے اور موقف کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا اجتماع ہے. اور اس استقامت میں اگر ہم آج اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزرے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے امتحانات کو بھی اسی کامیابی کے ساتھ عبور کریں گے اور منزل پر انشاءاللہ دم لیں گے. میرے محترم دوستوں،
اس ملک میں آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پوری قوم من حیث القوم ایسے حکمرانوں کے اقتدار میں زندگی کو شرمندگی تصور کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا ذکر کیا ہے اور آج بھی اپنے خیالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو اس آزادی مارچ کو ہم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم نے اپنی نسبت عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی ہے تو پھر خوف اور تزلزل میرے آقا کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور اس نے قوم کو یہی بتایا کہ خوف اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت پاکستان مالیاتی بحران سے گزر رہا ہے اور ہم آنے والے مستقبل میں مزید مالیاتی بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اگلا بجٹ بھی ان اہلوں کے حوالے ہو گیا تو پاکستان مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ ایک سال میں 3 بجٹ پیش کیے اور 3 بجٹ پیش کر کے بھی یہ محصولات کا ہدف حاصل نہیں کر سکے، اور سالانہ بجٹ نے آج پاکستان کو دیوالیہ پن کے دہانے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اگلا بجٹ بھی یہ پیش کرتے ہیں تو پھر ہم دیوالیہ پن کے کنارے نہیں، ہم دیوالیہ قرار دیے جائیں گے اور ہماری معیشت کا جہاز سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ہم آج یہاں آئے ہیں، ہم ملک کو بچا رہے ہیں۔ ہم ملک کو بچانے کے لیے آئے۔ پاکستان سوویت یونین کے مقابلے میں تکڑا ملک نہیں، وہ بہت بڑا ملک تھا۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے امریکہ کے مقابلے میں ایک برابر کی طاقت، لیکن جہاد افغانستان 14 سالوں میں اس کا اقتصاد اتنا بیٹھ گیا کہ پھر وہ سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا۔ آج اسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ لہذا اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر ان اہل حکمرانوں کو ہم ایک دن بھی مزید دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ جتنے دن ان کو ملیں گے روزمرہ کے حساب سے ہم نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، میں آج خصوصی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے وکلاء برادری کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکلاء کو، پاکستان بار کونسل کے نائب صدر کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر کو، ان کے کابینہ کے اراکین کو، جنہوں نے آج ہمارے اس آزادی مارچ میں شرکت کر کے ہمیں اپنی تائید سے نوازا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں، اور یقیناً اس شعبے سے وابستہ سینئر وکلاء اس آزادی مارچ میں شریک ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آزادی مارچ قانونی لحاظ سے بھی
جائز مارچ ہے اور آئینی لحاظ سے بھی ایک جائز مارچ ہے. ان کے آنے سے ہمیں آئینی اور قانونی سند حاصل ہوئی ہے، اس لیے ان کی شرکت سے جو ہمیں تقویت ملی ہے شاید اتنی تقویت ہمیں کسی اور طرف سے نہ مل سکے. لیکن میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آزادی کہاں ہے؟ اگر شوکت صدیقی صاحب نے فیصلہ دیا اور کچھ قوتوں کے لیے تکلیف دیتا، اس کا انجام کیا کیا گیا؟ آج سپریم کورٹ کے جج فائز عیسیٰ کے خلاف اس حکومت نے ریفرنس داخل کیا ہے، اس لیے کہ ان کے فیصلے ان حکمرانوں کے مفاد کے خلاف. یہاں عدل نہیں، یہاں حکمرانوں کے مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے. یہاں عدل و انصاف نہیں، یہاں حزب اختلاف کا احتساب ہونا چاہیے اور حکمرانوں کے لیے اور ان کی کرپشن کے لیے عدالت بھی بے بس اور نیب بھی بے بس نظر آئے. یہ ہے پاکستان کا عدالت نظام. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں عدل و انصاف یہ ہمارا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے اور قوم برملا اس ملک میں انصاف کا علم کو بلند دیکھنا چاہتی ہے، انصاف کی بالادستی دیکھنا چاہتی ہے. یہ یک طرفہ احتساب اور انصاف یہ نہیں چلے گا اس ملک میں. اور آپ کو ریفرنس بھی واپس کرنا ہوگا. کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہو کہ اگر کوئی جج انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ حکمرانوں کے مفاد کے خلاف ہے تو پھر ان کو ریفرنسز کے ذریعے سے گھر بھیجا جائے اور طرفہ تماشا کہ آج ہمیں کہا گیا کہ آپ احتجاج ضرور کریں، لیکن ہمیں انتظامیہ کہتی ہے کہ عدالتوں کے فیصلے کی روشنی میں کریں. تو عدالتوں کے فیصلے کون سے؟ ایک فیصلہ وہ جو شوکت صدیقی صاحب نے کیا تھا تو آج اس کا انجام کیا کر دیا. ایک فیصلہ وہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا اس کے خلاف ریفرنس اور ان کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کا معنی یہ ہے کہ اس کورٹ کے فیصلے غلط تھے. جس کورٹ کے فیصلوں کو تم غلط کہتے ہو انہی فیصلوں کی بنیاد پر مجھے کہتے ہو کہ اس پر عمل کر کے ہوئے احتجاج کیا کرو. نعرہ تکبیر! گول نیازی! ذرا آپ کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے. موبائل کی لائٹیں جلا کر موبائل کی کوئی لائٹ نیچے نہ ہو تو موبائل کی لائٹیں جلائیں. تمام ساتھی جلائیں. جی میں نے کہہ دیا. ہمارا خیال تھا کہ آج مولانا صاحب کی غیر حاضری نوٹ کریں گے لیکن تو میرے محترم دوستو، ہم وکلاء کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں اور بدنیتی پر مبنی ریفرنسز کو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف واپس دینے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، آج 400 اداروں کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. 400 اداروں کے ساتھ
ہزار لوگوں کے روزگار وابستہ ہے، اور کہتے ہیں کہ تم نے حکومت سے اگر نوکریوں کی کوئی توقع وابستہ کی ہے تو کوئی توقع ہم سے وابستہ نہ کی جائے، ہم کسی کو نوکری نہیں دے سکتے۔ تو پھر کیوں جھوٹ بولا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ تم نے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ووٹ جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت اب اس ملک کے نوجوان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آپ نوجوان جو یہاں میرے سامنے بڑے دور دراز تک پھیلے ہوئے نوجوان، آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس حکومت کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیا اس حکومت کو گرانا آج ہمارا قومی فریضہ نہیں ہے؟ ہم ایک قومی فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں، ورنہ اتنی مشقت کوئی برداشت نہیں کیا جائے۔ یہاں کوئی رات کو مجرے نہیں ہو رہے۔ ذرا زور سے خدا کا فضل ہے یہاں پر قوم کے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عزت دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کسی رقص سرود کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہ کوئی پکنک بنانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہ کوئی عیاشی کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ اور ماضی میں جو کچھ یہاں پہ اسلام آباد میں مناظر دیکھے تھے، میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ تو 400 محکموں کو ختم کرنے کا، جس میں ایرا بھی ہے، جس میں یوٹیلیٹی اسٹور بھی ہے، اور بہت سے محکمے، تو یہاں پر کروڑوں نوکریاں تو دور کی بات، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانے کی بات ہوئی، تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ گرا تو دیے گئے، لیکن کسی ایک نئے گھر کی اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ یہ کیا حکومت ہے؟ خبریں ہمیں آ رہی ہیں اخبارات کے ذریعے سے کہ افغانستان میں پاکستانی سفارتخانے کے عملے کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوا ہے، لیکن ہماری وزارت خارجہ ہے خاموش، کوئی احتجاج نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کس طرح لوگ پاکستان سے باہر آ کر آپ کی وکالت کریں گے؟ کس طرح لوگ پاکستان سے باہر جا کر سفارتکاری کریں گے اور پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جن کو اپنی حکومت کی طرف سے تحفظ بھی حاصل نہیں، احتجاج بھی نہیں ہو رہا؟ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کا بہت نقصان کر دیا ہے، اور مزید یہ ملک ان کا نقصان برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ تو ہم ان حالات میں ایک اور عجیب سی بات، ابھی 9 نومبر آ رہا ہے، 9 نومبر کو علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے، اور عین علامہ اقبال کی پیدائش کے دن ہمارے حکمران کرتار
اور بھروسے مند تحفظ. انٹروڈیوسنگ کرکرے کا نیا چیز کرارا، چیز اور اسپائس سے بھرا نیا چیز کرارا. تیرا ہے پر میرا ہے. اس ایک ڈراپ کی پاور تم کیا جانو مسٹر. چکنائی کا صفایا کرتا ہے. لیمن میکس لکوڈ کا ایک ڈراپ ڈھیروں برتن دھوتا ہے. یہ ایک ڈراپ اسی لیے 3 گنا زیادہ چلتا ہے. یہ ایک ڈراپ ایک ڈراپ چلے نان اسٹاپ. دل ٹوٹا تو فرینچ فرائز، میچ جیتا تو کرین رائس. یہ تمہاری مرضی. تم کبھی کہو بیت اللہ مسعود دہشت گرد اور پھر آپ ہی ہمیں کہیں کہ وہ محب وطن. تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی سیاست پاکستان میں کب تک چلے گی؟ آج ہم پاکستان میں ایک ایسی جمہوری نظام چاہتے ہیں جو ہمارے آئین پاکستان کی عکاس ہے. آئین پاکستان نے قوم کو جو حق دیا ہے، ہم آج قوم کے اس حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اب یہ مطالبہ قومی مطالبہ ہے. قوم اپنے مطالبے سے پسپا ہونے کے لیے تیار نہیں. صوبے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اپنے وسائل پر اپنی ملکیت چاہتے ہیں. کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کے وسائل پر اس صوبے کے عوام کے حق کا انکار کر سکے اور انہیں اپنے حق سے محروم کر سکے. تو انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا اور استقامت کے ساتھ جاری رہے گا. اور میں آپ جوانوں کی اور اپنے دوستوں کی جو یہاں آئے ہیں ان کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں. اب میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس مارچ کو قائم و دائم رکھنا ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنا سفر کہیں روکنا تو نہیں ہے. مجھے علم ہے اب محمد خان کو میں بائک یہ موبائل فون کی لائٹیں جلائیں کیونکہ ڈرون اڑا نہیں سکے تھے. سمی بھائی اجلاس میں تھے، وہ ڈرون اڑانا چاہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آخر تک ملک تک جتنے شہدا ہیں اپنے موبائل فون کی لائٹیں جلائیں. اور میں سمی بھائی کے خدمت میں گزارش کروں گا جلدی جلدی ڈرون اڑائیں. کوئی موبائل نیچے نہ ہو. آواز سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں جناب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مخکې ویلي وو نن بیا وایم چې زه به دا خبره تکراروم چې د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن دا قرباني